یہ تبت میں موجود دریا کا وہ جھکاؤ ہے جسے گریٹ بینڈ بھی کہتے ہیں۔ یارلنگ زیمپو ریور میں ایک شاندار یو ٹرن جو اپنا راستہ بدل کر پانی کو انڈیا اور بنگلہ دیش کی طرف لے کر جاتا ہے، جہاں اسی ریور کو برہما پترا کہا جاتا ہے۔ انڈیا میں اس کا نام چاہے جو کچھ بھی ہو، اس سے چائنا کو کوئی لینا دینا نہیں۔ چائنا کی نظر تو کئی سالوں سے اسی یو ٹرن پر ہے، جو کہ کوئی معمولی یو ٹرن نہیں، بلکہ یہ آنے والے سالوں میں شاید اس ریجن میں نئی جنگیں بھی پیدا کروا دے۔ ناظرین، یارلنگ زیمپو ریور یہ حصہ ہمالیہ کے اونچے ترین پہاڑوں سے لپٹا ہوا ہے، جس کو یارلنگ زیمپو گرینڈ کینین بھی کہتے ہیں۔ لمبائی میں یہ وادی 505 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، جو ایریزونا کے دی گرینڈین سے کینیڈین کے 50 کلومیٹر بڑی اور 3 گنا گہرا ہے۔ کینین دراصل کسی بھی وادی جس کے بیچ سے پانی گزر رہا ہو۔ اس وادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چائنا نے یہاں پر دنیا کا سب سے طاقتور ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹھیک اس جگہ پر دنیا کی سب سے ریموٹ لوکیشن ہے۔ اس یو ٹرن پر پچھلے 20 سالوں سے چائنا کی نظر ہے، اور اس کی خاص بات اس کی ڈھلان یعنی سلوب ہے۔ ٹھیک اس جگہ سے دیکھا جائے دریا 7000 میٹر اونچے پہاڑ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا ایک یو ٹرن بنا کر پہاڑ کی دوسری سائڈ سے واپس آتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، ٹھیک اس لوکیشن پر دریا کی اونچائی 2870 میٹر ہے، لیکن یہ یو ٹرن کرنے کے بعد ٹھیک اس جگہ پر دریا کی اونچائی صرف 870 میٹر رہ جاتی ہے۔ یہ قریب 2000 میٹر کی سلوپ بنتی ہے، یعنی پہاڑ کے ویسٹ میں وہی دریا جو 2870 میٹر اوپر بہہ رہا تھا، وہی دریا صرف تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد 2000 میٹر نیچے آ جاتا ہے۔ چائنیز ایکسپرٹ نے یہاں ڈیم بنانے کے کئی پرپوزل دے رکھے ہیں، جس میں سے ایک ہے 7000 میٹر اونچے پہاڑ کے بیچ ٹنل کھود کر ہائیڈرو پاور اسٹیشن بنا۔ اب کیونکہ پہاڑ کے ویسٹ بہنے والا دریا 2870 میٹر کی اونچائی پر ہے، اگر یہاں سے اس کا راستہ بند کر کے پہاڑ ٹنل کھودا جائے اور دریا کے پانی کو سیدھا پہاڑ کے ایسٹ میں بہنے والے دریا گرایا جائے تو یہ پروجیکٹ ایک اندازے کے مطابق 60 گیگا واٹ الیکٹرک سٹی آسانی سے جنریٹ کر پائے گا۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے 3 گارجز ڈیم جنریٹ ہونے والی بجلی سے بھی 3 ٹائمز زیادہ ہے۔ اس پروجیکٹ کو موٹو ہائیڈرو پاور اسٹیشن کا نام دیا گیا ہے، جس کے ٹنل کی لمبائی قریب 40 سے 50 کلومیٹر لمبی ہوگی، جس کے بھی 1-2 نہیں بلکہ ملٹیپل ٹربائن لگائی جا سکیں گی۔ جہاں کنونشنل ڈیمز میں پانی کو سٹور کیا جاتا ہے، وہیں یہاں پر ڈیم بنانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ 2 طرف سے تو اونچے پہاڑ ہیں جو ڈیم کی نیچرل دیوار کے طور پہ کام کریں گے، جبکہ اس لوکیشن پر دیوار کھڑی کر کے پانی کو روکا جا سکتا ہے۔ اب اگر یہیں دیوار پر ٹربائن لگا کر پانی کو پرلی سائڈ پر گرایا گیا تو یہ صرف 200 میٹر ہی نیچے گرے گا، جس سے کم فورس جنریٹ ہوگی اور الٹیمیٹلی کم بجلی بنے گی۔ لہٰذا دیوار کے پاس سے 40 یا 50 کلومیٹر کا ٹرمینل کھود کر اس کو 2000 میٹر نیچے اس لوکیشن پر میں گرایا جائے گا۔ اب آپ سوچیں، جہاں 3 گارجز ڈیم دیوار 180 میٹر اونچی ہے، وہ ابھی تک کا سب سے زیادہ بجلی جنریٹ کرنے والا ڈیم ہے۔ یہاں تو پانی 2000 میٹر تک نیچے جائے گا، پر جہاں اس کے فائدے ہیں وہیں ڈھیر سارے نقصانات بھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ چائنا کو یہ پروجیکٹ بنانے میں کافی مشکلیں پیش آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جگہ تبت کی ریموٹ لوکیشن پہ ہے، جہاں ابھی تک کوئی پراپر روڈ نہیں، نیٹ ورک نہیں ہے۔ اس ڈیم کو بنانے کے لیے مشین کیسے پہنچائی جائیں گی، جس میں کرین وغیرہ کا تو پہنچنا شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو، لیکن 6000 ٹن وزنی اور 150 میٹر لمبی ٹرننگ بورنگ مشین کو اس اونچے پہاڑوں کے بیچ پہنچانا انجینئرز کے لیے کافی مشکل ٹاسک ہو سکتا ہے۔ یاد رہے، جتنا بڑا ٹرنل یہاں بور کیا جائے گا، اتنا ہی فرانس اور UK کو آپس میں جوڑنے کے لیے بھی بور کیا گیا تھا، جس کو چینل ٹرنل کہا جاتا ہے۔ اس میں ٹوٹل 6 سال کا وقت، 6 بلین پاؤنڈ سے زیادہ کا خرچہ آیا تھا، وہ بھی 1988 میں۔ یعنی آج کے ایسٹیمیٹ کے مطابق اگر چائنا یہ دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پلانٹ
پاور اسٹیشن بناتا ہے، اس میں صرف ٹنل کھودنے میں 30 سے 40 بلین ڈالر کا خرچہ آ سکتا ہے۔ جی ہاں، 3,400 ارب روپے، جس میں ٹربائن کا خرچہ شامل نہیں ہے۔ اور کیونکہ اس ٹنل سے ہزاروں کیوبک میٹر پانی کو گزرے گا، تو ظاہر ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے ٹنل کی دیواروں کو کنکریٹ اور سٹیل کے مولڈ سے ڈھکا بھی جائے گا۔ یہ سب تو اس کنڈیشن میں ہوگا جب سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا ہو، لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتاتے چلیں، یہ جگہ ٹھیک فالٹ لائن کے اوپر موجود ہے، جہاں انڈین پلیٹ اور گریشین پلیٹ آپس میں آ کر ملتی ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو دنیا کی سب سے خطرناک کوئکس کا ایپی سینٹر تھی۔ 1950 میں یہاں سے صرف 200 کلومیٹر دور انڈین اسٹیٹ آسام میں 8.5 میگنیٹو ارتھ کیوٹ کا زلزلہ آیا تھا، اور ایئر 1901 سے لے کر آج تک پورے ہمالیہ میں 4,000 سے زیادہ چھوٹے بڑے ارتھ کوئک ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ وہ ڈیم جن کی اونچائی 100 میٹر سے زیادہ ہے اور وہ فالٹ لائن پر موجود ہوں تو وہ آسانی سے 6 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ارتھ کا نیچرل بیڈ شفٹ خراب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے نیچے موجود ٹیکٹونک پلیٹ کو بھی اس حساب سے ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایریا یہاں موٹو ہائیڈرو پاور اسٹیشن پرپوزل دیا گیا ہے، یہ جان لیوا لینڈ سلائیڈز کا گڑھ بھی ہے۔ 2021 میں یہاں لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے یارلنگ زیمکو ریور ایک حصہ بلاک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے پانی اپنا راستہ بدلنا پڑا۔ اسی ایریا میں انڈین ہمالیہ میں بھی لینڈ سلائیڈز کی وجہ سے فلیش فلڈ ریٹرڈ ہوئے، جس میں کئی لوگوں کی جان گئی اور اس نے 2 ہائیڈرو پاور اسٹیشنز کو بھی نقصان پہنچایا۔ ان سب مسئلوں کے ساتھ ساتھ چائنا کو اگر دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور اسٹیشن بنانا ہے تو اس کو انڈیا کو بھی فیس کرنا ہوگا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یارلنگ زیمبو ریور وہ حصہ ڈیم کے بعد نیچے جا رہا ہے، کچھ ہی فاصلے کے بعد وہ انڈین اسٹیٹ اروناچل پردیش میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ انڈین اسٹیٹ ہے جس کو چائنا اپنا حصہ مانتا ہے، اور اسی بات کو لے کر یہاں کئی مرتبہ انڈین اور چائنیز کا کلیش بھی ہو چکا ہے۔ 1960 سے لے کر انڈیا اور چائنا کی کئی بار اسی ڈسپیوٹڈ ایریا کو لے کر لڑائی ہو چکی ہے۔ حال ہی میں 2020 کی بات ہے جب انڈین اور چائنیز سولجر کے بیچ گلوان ویلی میں ایک جھڑپ دیکھی گئی، جس کی وجہ سے ایک جوان کی موت بھی ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے، اس ریجن میں حالات کافی کشیدہ ہیں اور ٹھیک ڈسپیوٹڈ بارڈر سے 50 کلومیٹر دور دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ انڈیا اور چائنا 2 نیوکلیئر پاور کنٹریز ہیں۔ یہاں ڈیم بنانے کی وجہ سے چائنا کا انڈیا اور بنگلہ دیش میں جانے پانی پر بھی فل کنٹرول پیدا ہو سکتا ہے، جو چائنا اپنے ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کر سکے گا۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ موٹو ہائیڈرو پاور اسٹیشن نہ صرف انوائرمنٹ کے لیے خطرناک ہے بلکہ اس پورے خطے میں نئی جنگوں کا آغاز بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر چائنا کے لیے یہ اتنا زیادہ ضروری ہی کیوں ہے؟ دیکھا جائے تو آبادی کے لحاظ سے چائنا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، لیکن الیکٹرسٹی کی کنزپشن اس کا پہلا نمبر ہے۔ انڈیا جس کی پاپولیشن چائنا سے بھی زیادہ ہے، یہاں سالانہ بجلی کی کھپت 14 لاکھ گیگا واٹس ہے، جبکہ چائنا کی 7-8 لاکھ کی کلو واٹس۔ اس کی مین وجہ چائنا میں پائی جانے والی فیکٹریز ہیں، یعنی یہ چائنا کی بڑھتی ہوئی اکنامی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جسے چائنا کسی بھی صورت کم نہیں کر سکتا۔ اپنی الیکٹرسٹی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے چائنا نے پورے ملک میں 98,000 سے بھی زیادہ ہائیڈرو پاور ڈیمز بنانے رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک چائنا کی 70% الیکٹرسٹی فوسل فیول کے ذریعے
پیدا ہوتی ہے۔ چائنا کا ویژن ہے کہ ان کو 2060 تک کاربن ایمیشن پر کنٹرول پانا ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں وہ وقت دور نہیں جب دنیا سے فاسل فیول کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اگر 2060 تک چائنا نے اپنی ڈیپینڈنسی اپنی فاسل فیول پر سے ختم نہ کی تو وہ اپنا یہ مقام کھو سکتا ہے۔ موٹرو ہائیڈرو پاور اسٹیشن جو 60 گیگا واٹ الیکٹرسٹی جنریٹ کرے گا وہ چائنا کی 78 ملین گیگا واٹس کی کھپت کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ایکسپرٹس کا خیال ہے اگر چائنا کو فاسل فیول پر سے ڈپینڈنسی ختم کرنی ہے تو ان کو ڈیمز کے ساتھ ساتھ دوسرے گرین انرجی سورسز کرنا ہوگا، تب جا کر وہ اپنی ڈیمانڈز کو پورا کر پائے گا۔